ہم ایک ہی جماعت کے ساتھ, ایک ہی نظریے کے ساتھ مسلم لیگ نون اور میاں محمد نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں. تو آج کل وہ بیک فٹ پہ ہیں, حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جماعت کو اگر ووٹ ملتا ہے نا تو وہ نواز شریف کے نام سے ملتا ہے. وہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں. وفاق کے اندر, پنجاب حکومت کے اندر جتنے پروجیکٹس ہیں اس کے پیچھے نواز شریف. اور آج میاں نواز شریف کا جو ویژن ہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں, مریم نواز شریف صاحبہ ہیں. شادی ہوئی ہے جنید صفدر کی, اس پہ بڑی تنقید کی جا رہی ہے, زیورات پہ, ملبوسات پہ. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کسی نے اپنے بیٹے کی خوشی کو کس طرح سے سیلیبریٹ کیا ہے. بڑی لمیٹڈ گیدرنگ تھی. مریم بی بی جو ہیں وہ عام لباس بھی پہنتی ہیں, وہ ایک برانڈ بن جاتی ہے. نوٹیفکیشن آ گیا کہ بسنت ہوگی 6, 7, 8 فروری کو. اگر کسی کی جان چلی گئی تو وہ تو پھر پنجاب حکومت پہ بات آ جائے گی. آج ہمارا جو نوجوان ہے وہ اس چیز سے آری ہے, اس کے پاس ایکٹیویٹی نہیں ہے, اس نے اپنا کلچر نہیں دیکھا. ہماری یہ کوشش اینڈ کاوش ہے کہ ہم پنجاب کے لوگوں کو ان کو اپنی ثقافت سے روشناس کرا سکیں. ایک احساس دینا ہے یوتھ کو کہ یہ آپ کی ثقافت ہے, تہذیب اور تمدن ہے جس سے آپ لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں. ان لوگوں نے ایک ٹول کے طور پر طوفان بدتمیزی, گالی گولی کا کلچر اور اگلوں کی چادریں اچھالنے کا کلچر متعارف کرا ہے. خیبر پختونخوا جل رہا ہے تو آپ ان لوگوں کو جنہوں نے مینڈیٹ آپ کو دیا ہے ان کو چھوڑ کے آپ اڈیالہ کے باہر بیٹھ گئی ہیں. خان صاحب بھی کہتے ہیں جس ملک کے اندر انصاف نہیں ہے وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. 2009 میں ایک ایشو آیا تھا, آپ پہ الزام لگا تھا, آپ کیا سمجھتی ہیں وہ آپ کے خلاف سازش تھی؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں علیمہ خان, آپ دیکھ رہے ہیں BNN نیوز. میرے ساتھ موجود ہے سینئر پولیٹیشین میم شمائلہ رانا صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے میم آپ کے؟ الحمدللہ جی میم بالکل ٹھیک. آپ بتائیں آپ کا تعلق کہاں سے اور آپ کا بچپن کہاں پہ گزرا؟ میرا تعلق جی لاہور شہر سے ہے اور میرا بچپن بھی سارا لاہور کینٹ میں گزرا. میری ایجوکیشن, میرا بچپن اور میری سیاست کا جو آغاز ہے وہ بھی لاہور شہر سے ہوا جی. اچھا میم, ایک سیاسی خاندان میں پیدا ہونا الگ بات ہے, لیکن پھر خود سیاستدان بننا یہ الگ ایک مقام ہے. تو کیا آپ خاندانی مجبوری سے سیاست میں آئی ہیں یا آپ کا اپنا شوق تھا؟ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں. میری والدہ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون میں 80s میں انہوں نے جوائن کیا تھا, ارلی 80s میں. تو اس وقت سے لے کر ہم ایک ہی جماعت کے ساتھ, ایک ہی نظریے کے ساتھ مسلم لیگ نون اور میاں محمد نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں. اور بچپن میں ہمارے جو پولیٹیکل گھرانے ہوتے ہیں یہاں پہ بچوں کو لوریاں نہیں, یہاں پہ قائد کی محبت اور ترانے اور یہ چیزیں جو ہیں وہ سنائی دیتی ہیں. تو میرا اپنا پیشن تو خیر سچ پوچھیں تو پالیٹکس نہیں تھا. ٹھیک ہے. میری والدہ چونکہ پالیٹکس میں تھیں, ایکٹیو پالیٹکس میں تھیں اور بڑی ڈائنامک خاتون, اور انہوں نے جمہوریت کے لیے بہت جو ہے قربانیاں دیں اور اس اثناء میں ان کو جیلیں بھی کاٹنا پڑیں, ماریں بھی کھائیں, اور باہر آ کر جو ہے جمہوریت کا علم بلند کیا انہوں نے, اور ایسے سیاسی کارکن کے طور پر انہوں نے کام کیا. اور اس کے بعد پھر یہ تھا کہ مشرف جو آمریت تھی اس میں میری والدہ کو جب جیل میں ڈال دیا گیا بیگم کلثوم صاحبہ کے ساتھ اور کچھ اور خواتین تھیں, تو میں اسکول گوئنگ تھی. ٹھیک ہے. میں نے اپنی والدہ کی جو لیگل جو قانونی جنگ تھی اور ان کو جیل میں جا کے ملنا اور ان کے لیے آواز بلند کرنا اور اس سسٹم کو سمجھنا کہ میری امی کا قصور کیا ہے, وائی شی از بیہائنڈ دا بار, وہ کیوں جیل میں ہیں, تو ایک بچے کے ذہن میں سب یہ چیزیں آتی ہیں. تو جب اب میں اپنی والدہ کا مقدمہ ہی لڑ رہی تھی, پولیٹیکل پارٹی کا مقدمہ ہی لڑ رہی تھی, تو اس طرح پھر راستے جو ہیں آپ کے اسی طرف گامزن ہوتی گئی. ادروائز تو میں ایک میڈیکل مطلب میں FSC میڈیکل کر رہی تھی اور اس کے بعد پھر میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ جو منظور اللہ کو ہوتا وہی ہے, انسان اپنی کاوش کر سکتا ہے. تو اس میں پھر وہ راستے جو ہیں میرے پولیٹیکل مائلیج ملتی گئی, والدہ کے لیے آواز اٹھائی. اس کے بعد پھر مجھے وین آئی واز ان FSC پری میڈیکل مجھے میری پارٹی کی طرف سے نیشنل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل افیئر کا رکن بنایا گیا. اور اس میں نے ایک امریکن ادارہ تھا جو واز ورکنگ فار ریئل ڈیموکریسی ان پاکستان اور اسٹرینتھنگ یوتھ ان پالیٹکس اینڈ اس کے اندر, تو اس میں نے بڑا کلیدی رول ادا کیا. اور اس اثناء میں کوئی اسی پورے گروپ سے جو ہیں کوئی چند بچے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو انہوں نے
ہالینڈ کا وزٹ کرایا, یورپی یونین میں انہوں نے ان کی نمائندگی کروائی, تو اس میں میں ایک تھی جس نے پاکستان کو اس وقت ریپرزینٹ کیا تھا اچھا اپنی پارٹی کے بہاف پہ. جی تو میں بہت ایکٹیو پالیٹکس میں تھی, اور بچپن سے ہی اگر آپ دیکھیں تو میں سیاست میں ہوں. ایز اے چائلڈ اسٹار ان PMLN میں نے کام کیا, اور اس کے بعد پھر میری مدر کی کاوشوں کے بہاف پہ, اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک سیاسی گھرانہ, ایک وفادار گھرانہ, اور انہوں نے مجھے صوبائی اسمبلی کی رکنیت پہ MP شپ دی, اور اس کے بعد میں آئی واز ینگسٹ MP ایٹ دیٹ ٹائم. اچھا بالکل میری ابھی تعلیم مکمل ہوئی اور گریجویشن مکمل ہوئی تو میں نے پھر ایکٹیو پالیٹکس میں حصہ لیا, ایوان کی سیاست میں حصہ لیا, اور گو کہ پولیٹیکل میچورٹی نہیں تھی, یہ ایک حقیقت ہے, کیونکہ انسان وقت کے ساتھ اور حالات کے ساتھ سیکھتا ہے. جی جتنے آج ہم پولیٹیکل میچور ہیں یا چیزوں کو سمجھتے ہیں یا وقت نے ہمیں سکھایا, جی اس وقت نہیں تھا. اس وقت وہ ایک بچگانہ ذہن تھا کہ اتنے بڑے ایوان میں آ گئے ہیں, اور سچ پوچھیں تو کبھی کبھی اس جگہ کا ڈیکورم بھی آپ کو معلوم نہیں ہوتا, کیونکہ آپ ایک چائلڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ کالج, یونیورسٹی, اسکول کی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں. جی جیسے میں پنجاب اسمبلی میں تھی تو مجھے یاد ہے انارکلی کے پاس ایک نان ٹکی والا ہوتا تھا, تو مجھے چونکہ کالج میں ابھی ختم کیا ریسنٹ, تو رکن صوبائی اسمبلی بن گئی. جی تو وہ جو کریونگ ہوتی تھی نا نان اور وہ سموسا جو ہم اپنے کالج اسکول میں کھاتے تھے, جی تو میں وہاں سے وہ منگوایا کرتی تھی. مجھے یاد ہے نا کہ اتنے کھانے, اور الحمدللہ MPs وغیرہ کے لیے اسمبلی کے اندر بھی ارینجمنٹس ہوتے جی تھے. جی تو وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وقت اور حالات جو ہیں آپ کو بہت سکھاتے ہیں, جی اور میں ہر اس شخص اور اس خاتون کو کامیاب انسان سمجھتی ہوں جو اپنے مشکل وقت میں سیکھتا ہے اور جو وقت اور حالات کے مطابق لرن کرتا ہے. آپ اپنے پیرنٹس کے, آپ اپنی ماں کی آغوش سے کچھ سیکھ کر سب کچھ نہیں آتے, جی جی آپ کو معاشرہ سکھاتا ہے, جی اور جو بندہ اس معاشرے کو سیکھ لیتا ہے اس کی زندگی آسان اور سہل ہو جاتی ہے. اور جو اس کے ساتھ فائٹ کرتا ہے, حالات کے ساتھ آپ کو لڑنا چاہیے, لیکن معاشرے سے آپ کو سیکھنا چاہیے. میم جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ تو لگ رہا ہے آپ نے پوری انڈیویجولی انڈیپینڈنٹلی پوری سیاست کی ہے, لیکن آپ کی مدر بڑی اسٹرانگ لیڈی تھی, ان کا انفلوئنس رہا آپ پہ؟ امی کا الحمدللہ انفلوئنس اسٹل ناؤ, شی از آلویز ود می الحمدللہ, اور پولیٹیکل فٹ اسٹیپ ان کے میں فالو کرتی ہوں. انہوں نے مجھے 2 باتیں سکھائی تھیں جب میں پالیٹکس میں ابھی ان ہو رہی تھی. انہوں نے کہا بیٹا میں تمہیں سیاست میں لے کر تو آ رہی ہوں, لیکن کبھی میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانی, ٹھیک ہے, اور ہمیشہ سے مستقل مزاج رہنا. آپ نے فالو جو مستقل مزاج رہتے ہیں منزلیں ان کا پیچھا کرتی ہیں, جو راستوں میں بھٹک جاتے ہیں ان کو پھر کچھ نہیں ملتا, وہ پھر بھٹکے ہوئے مسافر ہی رہتے ہیں. جہاں بھی رہو اپنی مستقل مزاجی کے ساتھ اور وفاداری کے ساتھ. اور الحمدللہ میں نے پروف کیا ان PMLN کہ ہمارا مسلم لیگ نواز کے ساتھ کوئی نشستوں کا, سیٹس کا, ٹکٹ کا یا کوئی ذاتی مفاد کا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, جماعت نے جس وقت مجھے ذمہ داری کے لیے کوئی مطلب اہم سمجھا اور انہوں نے سمجھا کہ اب ان کو ذمہ داری دینی چاہیے, انہوں نے مجھے دی. جس وقت انہوں نے سمجھا کہ مجھے پارلیمان کی سیاست نہیں کرنی, مجھے گراؤنڈ کی سیاست کرنی ہے, میں اس کے لیے بھی حاضر ہوئی. جس وقت مجھے ٹکٹ دے کے واپس لی گئی میں اس وقت بھی پارٹی کے ساتھ کھڑی رہی. اور جس وقت انہوں نے مجھے یہ سمجھا کہ ناؤ یہ MP شپ سے انہوں نے مجھے MNA کے لیے منتخب کیا تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں, اور اپنی بساط کے مطابق. آپ نے ریزسٹ نہیں کیا اپنی پوری پولیٹیکل کریئر میں؟ نو, دیکھیے ریزسٹنس جو ہے نا وہ مسائل کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایک سیاسی کارکن کے طور پر پولیٹیکل جماعتوں کے اندر ہوتے ہیں تو سیاسی کارکن جو ہے وہ بڑا ہی حوصلے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بے صبر نہیں ہوتا, اس کی گھٹی میں ہوتی ہے محنت. اور کوئی بھی جماعت پولیٹیکل کارکنان کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. ٹھیک ہے. آپ کا جو بیس لائن ہے وہ آپ کا سیاسی کارکن ہے, جو گلی محلہ
نکڑ کونے دیہات اور پھر ڈسٹرکٹ ڈویژن اور پھر اس کی سطح پہ پنجاب لیول پہ کام کرتا ہے, پھر پاکستان لیول پہ کام کرتا ہے. تو جو سیاسی جو پولیٹیکل ورکر ہے وہ اپنے کریئر سے ریلیٹ کو لے کر بہت زیادہ فکر مند نہیں ہوتا کہ آیا کہ میں اپنی بات نہیں, میں تمام پولیٹیکل کارکنان کی ترجمانی کر رہی ہوں. نہ ان کے دل میں لالچ ہوتا ہے, نہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر سیٹ نہیں ملی تو ہم جماعت چینج کر لیں گے. وہ بیچارہ وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے جہاں پہ اس کو وقت اور حالات کھڑا کر دیتے ہیں. وہ اپنی وقت اور نزاکت کے مطابق اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن بدلتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, لوٹا نہیں بنتا. جی, تو میرا خیال ہے کہ جو اگر وفا سیکھنی ہے یا آپ نے وفاداری کو مانیٹر کرنا ہے تو کسی بھی سیاسی کارکن کو آپ لے لیں, اس کی جو زندگی ہے وہ صاف اور شفاف ہوگی, وہ نظریے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. مطلب چاہے اس پارٹی میں جتنے بھی اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں آپ نے اسی پارٹی میں. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جماعت کے اوپر بہت کڑا وقت آیا. جی, می اینڈ مائی مدر اسٹوڈ ود دیم. بالکل. میرے پہ مشکل وقت آیا, جماعت نے ساتھ دیا. اور جماعت پہ جب کڑا وقت آیا تو مجھے یہ لگا کہ مجھے پہلے سے زیادہ جو ہے وہ ان کا ساتھ دینا چاہیے. تو میں نے اپنی بساط کے مطابق جمہوریت کے لیے جب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں وہ جمہوریت کا عالم بلند کیے ہوئی تھیں اور وہ سڑکوں پر گلیوں محلوں کوچوں میں جا کر اپنا بیانیہ دے رہی تھیں اور والد صاحب کا اپنا مقدمہ انہوں نے لڑا, تو میں ان کے اور چند ہماری جو پرومیننٹ خواتین تھیں ان میں سے میں بھی ان کے ساتھ تھی. اور میں بہت فخر سے یہ بات کہتی ہوں کہ جب پارٹی پر مشکل وقت آیا, مشرف آمریت کے دوران, اور جو ایک تحریک نجات کی ایک تحریک تھی اس میں میری امی نے بڑا کلیدی رول ادا کیا. اور جس وقت ہماری جماعت پہ مشکل وقت آیا, جب سول آمریت تھی اور جمہوری لوگوں کو اور ہماری جماعت کو جو ہے وہ سائڈ لائن کر دیا تھا, اور اس وقت محترمہ مریم نواز شریف چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ نکلی تھی علم لے کر, تو میں ان چند لوگوں میں میرا بھی شمار ہوتا ہے. اچھا, کہ میں نے اپنی جماعت کے ساتھ کھڑی رہی اور میاں نواز شریف کے نظریے کے ساتھ کھڑی رہی. ٹھیک ہے میم, میاں نواز شریف کی بات ہو تو آج کل وہ بیک فٹ پہ ہیں, ان کا کوئی بیان نہیں آ رہا, وہ اتنی سیاست میں مطلب ابھی اہم کردار ان کا نہیں لگ رہا, حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جماعت کو اگر ووٹ ملتا ہے نا تو وہ نواز شریف کے نام سے ملتا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, ہمارا جو ووٹ بینک ہے وہ میاں محمد نواز شریف کا ہے. جی, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں الحمدللہ. وفاق کے اندر اور پنجاب حکومت کے اندر جتنے پروجیکٹس ہیں جو عوامی فلاح و بہبود کے جو کام ہیں وہ تمام جو ویژن ہے اس کے پیچھے نواز شریف. میم, مشاورت کے وقت ان کا مرکزی کردار رہتا ہے؟ بالکل رہتا ہے. ہماری جماعت کے اندر کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں ہوتا جس میں میاں محمد نواز شریف کا کنسنٹ شامل نہ ہو. جو گورنمنٹ آف پنجاب کی جو انیشیٹو ہیں, جو وفاق کی انیشیٹو ہیں, وہ تمام لیے جانے سے پہلے اس کی حکمت عملی میاں محمد نواز شریف بناتے ہیں. اور آج میاں نواز شریف کا جو ویژن ہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں. میاں نواز شریف کا جو ویژن ہے وہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں. مطلب ان دونوں کے پیچھے یہ جو حکومت چل رہی ہے اس کے پیچھے جو ویژن ہے وہ نواز شریف کا ویژن ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی جو حکمت عملی ہے اور جو مشورے ہیں وہ ہم اپنی پارٹی کی قیادت جو ہے تمام وہ میاں محمد نواز شریف سے کرتے ہیں. ایون محترمہ جو ہماری چیف منسٹر صاحبہ ہیں وہ بھی جب بھی انہوں نے کبھی بھی کوئی کسی مرحلے کے اوپر کوئی حکمت عملی بنانی ہو, عوامی منصوبہ ہو, پروجیکٹ ہو, اس میں میاں محمد نواز شریف سے بات کی جاتی ہے. اچھا, ابھی ریسنٹلی شادی ہوئی ہے جنید صفدر کی, ٹاک آف دا ٹاؤن ہے, اس پہ بڑی تنقید کی جا رہی ہے زیورات پہ, ملبوسات پہ, اور جہاں پہ شادی کی تقریب ہوئی ہے اس جگہ پہ جو میوزیکل برانڈ ہے کہ, اور کہا ہے کہ دوسری شادی تھی تو ایک ایگزامپل سیٹ کرنی تھی کہ اس کو بڑا سادگی سے نکاح کر لیتے, کہ شاہی خاندان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں کنسٹرکٹیو جو ہے نا بیہیویئر اپنانا چاہیے. اور کنسٹرکٹیو بیہیویئر یہ ہے کہ اس وقت آپ کے پاکستان میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جس پہ بات ہونی چاہیے. جی, یہ مسئلہ نہیں ہے
کہ کسی نے اپنے بیٹے کی خوشی کو کس طرح سے سیلیبریٹ کیا ہے, اور کسی نے اپنے بیٹے کی شادی پہ کچھ اچھا لباس پہنا ہے اور کچھ زیورات پہنے ہیں. یہ پاکستان کے مسائل نہیں ہیں جی. یہ تو آپ یہ اس طرح کے جو بیانات یا اس طرح کی جو سوچ ہے, اس سے میرے جیسا جو پریکٹیکل انسان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے مسائل ختم ہو چکے ہیں. اب آپ کے پاس چونکہ تنقید کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے جی. تو آپ کسی کی ذاتیات کو لے کے, کسی کے لباس کو لے کے, کسی کے زیورات کو لے کے اور کسی کے فنکشنز کو لے کر آپ بات کرتے ہیں. دیکھیں مثال کے طور پہ وہاں پہ ون ڈش کی پابندی کی گئی جی. اور اس کو یہ کہا گیا کہ وہاں پہ بہت زیادہ بے بہا کھانے تھے. ایسا کچھ بھی نہیں. یہ جسٹ ایک جسے کہتے ہیں ایک میڈیا کے پہ آنے کے لیے یا اپنی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے یہ بات کی تھی, مگر وہاں پہ ون ڈش کی پابندی تھی. اور وہاں پہ آپ نے یہ دیکھا ایک پروقار تقریب تھی اور بڑی لمیٹڈ گیدرنگ تھی. وہاں پہ کوئی ہزاروں کوئی جلسہ نہیں تھا, بڑی لمیٹڈ سی خاندان کے لوگ تھے یا عزیز و اقارب تھے. اور میں سمجھتی ہوں کہ میں بچپن سے اس گھرانے کو جانتی ہوں. میرا بچپن جو ہے وہ 188 میں محمد نواز شریف صاحب کے اس میں گزرا گھر میں. میری والدہ چونکہ بہت پرانی سیاسی کارکن ہیں, تو میں نے ان کو ہمیشہ سے اعلیٰ اقدار والا انسان اور ایک بہترین مشرقی جو جسے کہتے ہیں نا اقدار اور تہذیب میں نے اس خاندان میں دیکھی ہے اور بڑوں کا ادب دیکھا ہے. اور وہ اپنی خوشیوں کو جو سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کا ایک طریقہ ہے کہ وہ انتہائی پروقار طریقے سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ مریم بی بی جو ہیں وہ اعلیٰ ذوق اور ان کا جو الحمدللہ جو لباس ہے جی وہ عام لباس بھی پہنتی ہیں تو اس کو اس طرح سے کیری کرتی ہیں کہ وہ ایک برانڈ بن جائے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پرکشش اور ایک بہت میں سمجھتی ہوں کہ ایک بڑی زبردست شخصیت کے مالک بنایا ہے ان کو. یہ اللہ کی دین ہے, یہ اللہ کی عطا ہے, اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے. جی جی. اور وہ شروع سے بڑی اعلیٰ ذوق کی خاتون ہے اور ان کو اچھا پہننا اور ان کو صاف ستھرا ماحول, اور وہ اپنے لیے نہیں وہ دوسروں کے لیے بھی یہ سوچتی ہیں. دیکھیے جیسے وہ پنجاب میں آئی ہیں جی, پنجاب حکومت جس دن سے انہوں نے مطلب اقتدار کو سنبھالا ہے, آپ نے لاہور کا نہیں آپ نے پورے پنجاب میں صفائی ستھرائی کا نظام دیکھا جس کی کہ باہر کے ممالک میں بھی تذکرہ ہوا ستھرا پنجاب. تو وہ اس شخصیت کا شاخسانہ ہے کہ وہ اپنے لیے بھی وہی ٹرینڈ سیٹ کرتی ہیں جو وہ دوسروں کے لیے چاہتی ہیں. اچھا. اور وہ ہر چیز کے اندر تزئین و آرائش, زیبائش, خوبصورتی, قرینہ اور اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہر شخص کا حق ہے, عوام کا بھی حق ہے کہ ان کے وہی جو سہولیات ہیں وہ ملیں ان کو. لائک اگر پارکس ہیں تو اس کی خوبصورتی جو ہے اس کو انہینس کریں, سڑکوں کی خوبصورتی کو دوبالا کریں, آپ کے شہر کو سجائیں. آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا کہ انہوں نے ایک ریڑی بازار کا ماڈل جو ہے وہ دیا جی, کہ جو بیچنے والا ہے ریڑی بان اس کو بھی معلوم, اس کی بھی عزت نفس مجروح نہ ہو کہ میں ریڑی والا ہوں. اس کو بھی اتنا خوبصورت کر کے ایک بازار دے دیا کہ اب ہر بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی وہاں پہ ریڑی لگا لیں. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو انیشیٹو ہیں پنجاب کے سے ریلیٹڈ, آپ اس میں دیکھیں کہ آپ کو اس میں ایک جھلک نظر آتی ہے کہ واقعی کوئی ایک خاتون آئی ہیں جس کا ایک ذوق بھی ہے اور جس کو عوام کی خدمت کا شوق بھی ہے. بالکل. تو یہ چیزیں تو نظر آ رہی ہیں. آپ ان کے جو بھی پروجیکٹس دیکھیں اس کے اندر آپ کو ایک ڈسپلن. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ایک یہ میلہ جو فورٹرس میں لگا تھا, ابھی بسنت کے حوالے سے جو ہماری جو لاہوری کلچر تھا, جو پنجاب کی تہذیب تھی, اس کو اجاگر کرنے میں مریم بی بی. میم ابھی آپ نے بسنت کی بات کی نا, تو یہ نوٹیفیکیشن آ گیا کہ بسنت ہوگی 6, 7, 8 فیبرری کو. بڑا کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوگا, لیکن آپ کو پتہ ہے پھر اس میں اگر کسی کی جان چلی گئی تو وہ تو پھر پنجاب حکومت پہ بات آ جائے گی. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو شاید یاد ہو جب ہم بچپن میں جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے نا یہاں پہ میلہ مویشیاں لگتا تھا,
آپ کی ایک فورٹریس اسٹیڈیم میں آپ کی ایک نا بہت بڑی ایک نمائش لگتی تھی. ہمیں میری والدہ بچپن میں ہمیں لے کر جاتی تھی وہاں پہ. ہم وہاں پہ کلچر دیکھتے تھے, تہذیب دیکھتے تھے, چاروں صوبوں کے جو ایک بڑا زبردست کلچر ہوتا تھا وہ دکھاتے تھے وہاں پہ. اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا ہم نے بسنت کا کلچر بھی دیکھا ہوا ہے. اس میں جب چھتوں کے اوپر ایک بسنت کا آرگنائز کیا جاتا تھا جس کو کہ مس یوز کیا گیا جی, مگر ہماری تہذیب میں یہ چیز شامل تھی. آج ہمارا جو نوجوان ہے وہ اس چیز سے آری ہے. وجہ اس کے پاس ایکٹیویٹی نہیں ہے. جی, اس کے پاس اگر رہ گئی ایکٹیویٹی تو جسٹ یہ چیز ہے, بالکل سوشل میڈیا ہے. وہ بیچارہ کیا کرے, اس کے پاس بہترین گراؤنڈز نہیں ہیں, اس کے پاس کھیلوں کے مواقع نہیں ہیں, اس کے پاس کوئی ایسی پبلک ایٹ لارج پہ گیدرنگ نہیں ہے جی, جس کو کہ پروموٹ کیا جائے. اس نے اپنا کلچر نہیں دیکھا. بالکل اس نے وہ جو ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں, ہم جو رچ کلچر میں پیدا ہوئے, ہمارا ایک سوشل نیٹ ورک تھا, آج بچے اس چیزوں سے محروم ہیں. جی جی, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بسنت کا فیسٹیول ہے اس میں بہت ہی زبردست ایک حکمت عملی کے ساتھ, ایک کنٹرول انوائرمنٹ کے ساتھ, اور جس میں دھاتی ڈور کا استعمال نہیں ہوگا. اس میں وہ جو پنا کا ہوتا ہے جو ٹیکنیکل ٹرم ہے جس کے اندر دھاتی ڈور جو کہ کسی کو ضرر پہنچاتی ہے, نقصان پہنچاتی ہے, وہ نہیں ہوگی. اور اگر کوئی استعمال کرے گا تو اس کو اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر ہماری یہ کوشش اینڈ کاوش ہے کہ ہم پنجاب کے لوگوں کو, نوجوانان کو ہم بہترین انوائرمنٹ دے سکیں, ان کو اپنی ثقافت سے روشناس کرا سکیں. ٹھیک ہے, کہ جو پنجاب کا ایک کلچر تھا, جو پنجاب کی ثقافت تھی, ایک تہذیب ہے. لاہور کی کتنی زبردست تہذیب ہے, پھولوں کا شہر کہا جاتا ہے. ہم نے یہاں پہ زبائش و آرائش کی, پھولوں کی نمائش کا انعقاد کیا. آپ نے اپنا کرسچن کمیونٹی کے لیے آپ نے دیکھا 25 دسمبر کو ہم نے جو چیف منسٹر صاحبہ نے نیو ایئر کے اوپر جو پروگرامز کروائے. تو یہ کمیونٹی کو ایک احساس دینا ہے یوتھ کو جی, کہ آپ کی خوشیوں میں ہم بھی شریک ہیں. آپ کے لیے ہم انوائرمنٹ پیدا کر رہے ہیں کہ آپ بے راہ روی کی طرف مت جائیں, آپ پازیٹیوٹی کی طرف آئیں. میم یہ بسنت کا جو ایونٹ آ رہا ہے اس میں مس یوز آف اتھارٹی تو نہیں ہوگی؟ دیکھیے ہم نے پہلے ہی بتایا ہے کہ جو کرائٹیریا ہم نے سیٹ کیا ہے بسنت کے اوپر, جو چیف منسٹر صاحبہ نے کل اپنے پریس ٹاک میں بھی بتایا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر قانون کو ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے, لیکن اگر قانون ہاتھ میں لیا گیا تو ان کے خلاف سخت ایکشن ہوگا. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ کوئی مس یوز آف اتھارٹی نہیں ہے. جو غلط کام کرے گا اس کو اس کے کانسیکوینسز بھگتنا پڑیں گے. میم آپ کو پتہ ہے ہماری پولیس کس طرح کام کرتی ہے, دھڑ دھڑ چالان کر دیتی ہیں. نہیں, یہ اس میں چالان کا تو ہے نہیں. وہ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی کام غلط کرے گا تو یہ ہر چیز مانیٹر ہو رہی ہوگی, اور کیمراز اور جو سیف سٹی کا جو پروجیکٹ ہے وہ ہم نے اس طرح نہیں کیا, اس کو بہت انہینس کیا ہے اور بڑی سطح کے اوپر کام ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پرسنل گرج پہ آ کے کہے گا کہ تم نے دھاتی ڈور استعمال کی, چلو اب تم جیل کی ہوا کھاؤ. ایسا نہیں ہے. یہ نا ایک محض ہوا میں اڑتی ہوئی باتیں ہیں, ان کی بیس کچھ نہیں ہوتی کہ ہم پولیس کو ہی ہر وقت مورد الزام ٹھہرائیں کہ وہی غلط کام کراتے ہیں. ایسا نہیں ہے. پولیس کی بہت زیادہ ہمارے جو جان و مال کی حفاظت میں ان کا بڑا کردار بھی ہے. انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے. تو ہمارے وقت کسی کو تنقیدی نظر سے نہیں دیکھیں گے, اور چیف منسٹر صاحبہ اور ان کی ٹیم موجود ہیں ان چیزوں کو مانیٹر کرنے کے لیے. تو لہٰذا شہری بے خوف ہو کر جو ہے وہ اپنی اس کو خوشیوں کو دوبالا کریں, لیکن کنٹرولڈ انوائرمنٹ. کسی کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی, کسی کو ابو دی لا ٹریٹ نہیں کیا جائے گا. سب لوگ ایکول اس کے اندر, اس ٹیریٹری کے اندر آئیں گے, اور سب لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹربڈ رہے ہیں ہم لوگ. مثال کے طور پہ ہماری قوم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا, بڑی بدترین لوڈ شیڈنگ کا جو ہے وہ سامنا کیا, لوگوں کے کاروبار زندگی جو ہیں وہ خراب ہو, ڈسٹرب ہو گئے. اس میں یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے جی, کہ جو چیف منسٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم اپنی ثقافت کو اجاگر کریں گے,
ہم اپنے یوتھ کو بتائیں گے کہ یہ آپ کی ثقافت ہے, یہ آپ کا تہذیب اور تمدن ہے جس سے آپ لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں. سوشل میڈیا جسٹ آپ کا تہذیب نہیں ہے, یہ ویسٹ کا کلچر ہے جو کہ ہم نے اب اپنا لیا ہے, اس کو ہم نے اپنی زندگیوں میں اتنا حاوی کر لیا ہوا ہے کہ اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے. تو ہر چیز کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر چلیں. تو میم وائی آن 8 فیبرری جب پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کو شاید یاد ہو کہ جس وقت یہ پالیسی بنی تھی کہ ہم نے فیبرری میں اپنا یہ جو بسنت فیسٹیول ہے اس کو آرگنائز کرنا ہے اور اجازت دینی ہے, تو یہ اسی وقت ہی طے کر لیا گیا تھا. انہوں نے اپنی ڈیٹ بعد میں جو ہے وہ سیٹ کی ہے, اس کی ریزن ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیٹ پہلے سیٹ کی نہیں. تحریک انصاف والوں کا معذرت کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ انہوں نے, چونکہ ان کو پتا ہے کہ پبلک سپورٹ ہماری 9 مئی کے بعد کم ہو گئی ہے جی, اور لوگ جو ہیں وہ اب سمجھ چکے ہیں کہ یہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے نوجوانان کو جو یوتھ ہے اس کو پولیٹیکل ایندھن کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. تو لوگ جو ہیں وہ اسٹیپ بیک ہو چکے ہیں. ان کے ساتھ عوامی جو ہے حمایت وہ یہ لوز کر چکے ہیں. تو اب لہٰذا یہ اس طرح کے اس ڈیٹ کے اوپر ڈیٹ رکھ کے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ شاید ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے. نہیں, یہ اگر اپنا احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپنا احتجاج کریں. احتجاج جو ہے وہ ان کا حق ہے, مگر یہ احتجاج کرتے نہیں ہیں نا, یہ احتجاج کے ساتھ انتشار بھی کرتے. لیکن میم انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کی, لاہور گئے, آپ لوگوں کا جو لاہور میں سلوک تھا تو کیا سلوک تھا ہم نے کیا؟ آپ لوگوں نے ریسٹ ایریاز بند کر دیے, جائیں کھانا کھانے جاتے تھے لائٹس آف ہو جاتی تھی. نہیں, یہ ایسا نہیں ہے, یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیے, آپ پنجاب حکومت کے مہمان ہیں, آپ پنجاب میں آ رہے ہیں, لاہور میں آئے ہیں, ویلکم ہی نہیں کیا گیا. کچھ چیزوں کو دیکھیے, آپ نے ریسٹ ایریاز کے اندر آپ نے ان لوگوں کی وہ ویڈیوز دیکھی ہیں جہاں پہ یہ لوگوں کی ماں بہنوں کو گالیاں دے رہے ہیں. آپ کسی جگہ پہ مہمان آئے ہیں یا آپ کسی جگہ کو وزٹ کر رہے ہیں, آپ ان کی خواتین کو جو ہیں چادریں اچھالیں ان کی. آپ اسمبلی کے اندر ایک ڈیکورم ہے, آپ پہلے تو اپنی شناخت ظاہر نہیں کرتے, غلط شناخت ظاہر کر کے آپ اسمبلی کے اندر انٹر ہونا چاہتے ہیں, اور جب آپ انٹر ہو جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی آپ نے لسٹ بھی جمع نہیں کرائی ہوئی تھی, وہ ایک ریڈ زون ایریا ہے, ٹھیک ہے, وہ نو گو ایریا نہیں ہے, ریڈ زون ایریا ہے, اور وہاں پہ بغیر اجازت کی اور اپنی شناخت ظاہر کی آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی کا جو گروپ ہے وہ جب اندر آئے تو ان کے لیے پنجاب اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں یا انتظامیہ ہیں وہ رول کو توڑ کر یا ریلیکس کر دیں. رولز تو سب کے لیے ایک سے ہیں, کوئی اباؤ دی لا نہیں ہے. آپ اسمبلی کے اندر آ کر آپ خواتین کو گالی گلوچ کرتے ہیں, ان کی چادریں اچھالتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, اور پھر آپ کو یہ بھی ایک امید ہے کہ آپ کے ساتھ پھر آپ کو ٹریٹ بھی جو ہے ایز اے گیسٹ کیا جائے. آپ مہمان نوازی کے طور طریقوں کو اگر نہیں جانتے تو کم سے کم اپنی زبان کے اوپر ہی انسان کو اختیار ہونا چاہیے. میم آپ لوگوں نے الزام ان پہ لگا دیا تھا کہ آپ لوگ چرچ لے کے آ رہے ہیں, تو تب وہ اشتعال میں آئے نا. نہیں دیکھیے, یہ تو چیز جو ہے میں اس کے اوپر نا پرسنل اٹیک نہیں کرتی, ٹھیک ہے, لیکن یہ چیزیں تو منظر پہ بھی آئی ہیں اور اس کے اوپر میں خیر کامنٹ نہیں کرنا چاہتی. میں تو ان کی اس چیز کی ہر جگہ پہ مذمت کرتی ہوں, اور میرا خیال ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر, کسی مہذب معاشرے کے اندر خواتین کی جو اہمیت ہے, ویسے تو میل کی اہمیت بھی ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی اٹھا کے منہ کو بات کر دیں, لیکن خواتین کا ایک سینسٹیو ایک ایشو ہوتا ہے. آپ کو بات کرتے وقت ہر انسان سے لحاظ سے بات کرنی چاہیے, اور یہ سوچنا چاہیے کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں, اس سے کسی کی زندگی پہ کیا امپیکٹ آئے گا. ہمیں تحریک انصاف کے ساتھ جو اختلاف ہے ذہنی طور پہ, کہ جس وقت سے یہ لوگ پالیٹکس میں آئے ہیں اور اقتدار میں آئے ہیں, ان لوگوں نے ایک ٹول کے طور پر طوفان بدتمیزی, گالی گولی کا کلچر اور اگلوں کی چادریں اچھالنے کا کلچر متعارف کرایا ہے. یہ اس سے پہلے پالیٹکس میں نہیں تھا. تو اب جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے میم, اڈیالہ جیل کے باہر ہو رہا ہے, وہ بھی تو آپ کی پارٹی کو سوٹ نہیں کرتا نا. دیکھیے بات سنیں, بات یہ ہے کہ جب خان صاحب کی حکومت تھی, جی آپ ویڈیوز نکال لیں, مسلم لیگ نون کی خواتین کے منہ پہ پولیس نے تھپڑ مارے تھے. میں بذات خود
آپ کے اس پوڈ کاسٹ میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ مجھے پولیس نے اوپر کی منزل سیڑھیوں سے دھکا دینے کی کوشش کی. اچھا. وہ تو میرا بیلنس آؤٹ نہیں ہوا الحمدللہ, ادروائز تو میرا برین ہیمریج تھا. میری سیدھی ڈائریکٹ اس سائڈ پہ مجھے چوٹ لگتی. مگر یہ وہ حالات تھے, میرے پہ لاٹھی چارج ہوا. آج بھی ویڈیوز موجود ہیں احاطہ عدالت کے اندر. یہ کوئی پہلی بات یہ نہیں ہو رہا. آپ خواتین جو اڈیالہ کے باہر بیٹھی ہیں, جب وہ ریاست کو ریٹ کو چیلنج کریں گی, آپ جب ریاست مخالف مہم چلائیں گی, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر آپ کو منع بھی تو کیا جا رہا ہے نا کہ آپ یہ کام نہ کریں. آپ وہاں پہ اڈیالہ کے باہر آ کر بیٹھ گئی ہیں. خیبر پختونخوا جل رہا ہے, دہشت گردی اس نے سر اٹھایا ہوا ہے, بھارت کی پراکسی وار وہاں پہ لڑی جا رہی ہے, افغانستان ہمارے سر پہ آیا ہوا ہے. آپ دیکھ رہی ہیں نا سارے حالات. تو آپ اس وقت اپنی ان لوگوں کو جنہوں نے مینڈیٹ آپ کو دیا ہے ان کو چھوڑ کے آپ اڈیالہ کے باہر بیٹھ گئی ہیں, اور یہاں پہ آ کر آپ اپنی ریاست کے خلاف باتیں کر رہی ہیں. آپ اداروں کو جو ہے وہ گالی گلوچ کر رہے ہیں, آپ حکومت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. آپ کہیں بھلے کہیں, لیکن پلیز ہمارا جو فوج ہے وہ ہمارا چہرہ ہے. وہ سرحدوں پہ لڑ رہے ہیں. جی بالکل. انہوں نے بنیان المرصوص میں اتنے بڑے دشمن کو جو ہے وہ شکست فاش دی ہے کہ وہ اپنی جو شکست ہے اس کو بھول پا نہیں رہا, اس کے لیے اونچے ہتھکنڈے کر رہے ہیں. تو آپ ایسے ہمارے چہرے کو مسخ کرنا چاہتے ہیں عوام کے اندر, جن کی لازوال اس ملک کے لیے قربانیاں ہیں, جن کے جوان شہید ہو رہے ہیں, بارڈرز پہ لڑ رہے ہیں. میں اور آپ سکون کی نیند سوتے ہیں. سردی کے اندر اگر کھڑا ہے تو آپ کا فوجی کھڑا ہے, اگر آپ کی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے تو وہ آپ کا فوجی کھڑا ہے. آپ ان کی جو ہے جو شہداء ہیں ان کو آپ نے ان کے خاندان کو ان کو آپ نے بڑی دل آزاری کی ہے. آپ نے مسمار کیا ان لوگوں کو, ان کے شہداء کے جو سانیہ 9 مئی کے اندر آپ نے اٹھا کے اپنے اوپر رکھ کے ان کی جو یادگار تھی ان کو اٹھا کر آپ نے بے حرمتی کی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ سیاسی لوگ ہیں تو آپ مظاہرہ کریں کہ آپ سیاسی لوگ ہیں. آپ کو قانون ہاتھ میں لینے کی, آپ کو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب کرنے کی, اداروں کے خلاف بیان بازی کی اور عوام کو اشتعال انگیزی کی ہرگز سسٹم اجازت نہیں دے سکتا. میم, پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی, اس کا لیڈر آپ لوگوں نے قید کیا ہوا ہے اور پارٹی پہ کریک ڈاؤن ہے, تو پارٹی کو کریش کر کے اور اس کو قید میں رکھ کے کیا ملک آگے چل سکتا ہے؟ دیکھیے, پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی اور بڑی پاپولر جماعت ہے. ہمارے قائد کی بیٹی کو, ان کے بھائی کو اور ہماری صف اول کی قیادت کو جب جیل میں ڈالا تھا تو کیا پاکستان کی پروگریس رک گئی تھی؟ کیا ہماری مسلم لیگ نون کے اندر جو ہمارے کارکنان کی موومنٹ تھی وہ رک گئی تھی؟ ایسا نہیں ہوتا. ہماری قیادت نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ان عدالتوں کے اندر, اس قانون کے آگے, اس آئین کے آگے. ہم نے اپنی ذات کو سرنڈر کیا کہ یہ جو جھوٹے الزامات لگ گئے ہیں, ہمارے پہ الزام جو ہے وہ پہلے لگتا تھا اور اس کے ثبوت بعد میں تیار ہوتے تھے. پروسیکیوشن جو ہے وہ فیل ہو گئی پروف کرنے میں کہ یہ لوگ گلٹی ہیں. ان کو عدالتوں سے انصاف ملا اور ہم عوام کے درمیان عدالتوں سے بھی سرخرو ہوئے اور عوام کی عدالت میں بھی ہم سرخرو ہوئے. تو یہ وہی اپنائے طریقہ. ان کو جیل میں نواز شریف نے نہیں ڈالا, ان کو جیل میں نواز شریف نے نہیں ڈالا, ان کو جیل میں حکومت نے نہیں ڈالا. آپ کی قانون, آپ کا ملک میں قانون ہے جو کہ ہر اس شخص پہ لاگو ہوتا ہے جو قانون کی وائلیشن کرتا ہے. اگر وہ آپ بھی ہو سکتی ہیں, وہ میں بھی ہو سکتی ہوں, وہ وقت کا وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے توشہ خانہ کے اندر جو مس یوز آف اتھارٹی کیا اور جو انہوں نے جو ان کی ذمہ داری تھی, انہوں نے اپنے عہدے سے جو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو جو کام کرنا چاہیے تھا انہوں نے وہ نہیں کیا. انہوں نے پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچایا, تو ان کو اس پداش میں جو ہے وہ یہ سزا ملی ہے. ہم نے کہاں بند کرنا تھا؟ ہمارے کہنے پہ بند اگر ہوتے تو ہم تو
کوئی کسی کو بند نہیں کر سکتا. آپ کا قانون آپ کو بند کرتا ہے. آپ کے راستے جو ہیں, آپ کا قانون جو ہے وہ آپ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. آپ نے اگر جرم کیا ہے تو آپ کو اس کی سزا بھی ملے گی. جی جی. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ تندور پہ روٹی لگانے والا جو تندور پہ جو نان بھائی ہے, وہ اگر کوئی چھوٹا جرم کرتا ہے تو اس کو تو آپ سولی پہ ٹانگ دیں, اور آپ کا وقت حکمران اگر غلط کرتا ہے تو آپ صرف اس لیے چھوڑ دیں کہ یہ حکمران رہا ہے, یہ بڑا پاپولر ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ انصاف کے بغیر معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. انصاف وہ ہے کہ جس پہ جو آپ کا وزیر اعظم حکمران ہے اس کے لیے بھی وہی قانون ہو, اور جو ریڈی بان ہے اس کے لیے بھی وہی قانون ہے. تو میم یہ جو فارم 45 اور 47 کا تنازع ہے, یہ بھی ابھی ہر بندے کی زبان پہ عام ہے. تو ابھی جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے اسمبلی میں, آپ کو لگتا ہے کہ واقعی عوامی مینڈیٹ کی عکاسی کرتا ہے؟ دیکھیے, فارم 45 اینڈ 47 پہ میں آپ کو اس طرح سے کامنٹ کروں گی کہ جہاں پر یہ لوگ جیتتے ہیں جی, وہاں پہ فارم 47 نہیں ہوتا. جی. جہاں پہ یہ لوگ ہار جاتے ہیں, یہ اپنی ہار کو تسلیم نہیں کرتے, تو یہ وہاں پہ فارم 47 لے آتے ہیں. ٹھیک. اب مجھے یہ بتائیں, ان کے جو لوگ جیتے ہوئے ہیں, جو اسمبلیز کے اندر موجود ہیں, ان کو فارم 47 نے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا, اگر ان کی بات پر ہی آ جائے. مطلب جہاں پہ کڑوا کڑوا تھو تھو کرتے ہیں اور میٹھا میٹھا ہپ اپ کر لیتے ہیں, ان کی ڈیول سٹینڈرڈ ہے. جی. پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر ایک ویژن ہوتا ہے, وہ کھڑا رہتا ہے, جی. گر جائے, تر جائے, اسی کو پھر تمام جماعت جو ہے وہ فالو کرتی. آپ کہتے ہیں ہم نے ضمنی الیکشن میں نہیں جانا, آپ کو جہاں سمجھ آتی ہے کہ یہاں پہ شاید ہماری جیت ہو جائے, آپ وہاں پہ اپنے بندے کھڑے کر دیتے ہیں اور بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں پورے سسٹم کا. ایسا نہیں ہے. ہری پور کا الیکشن آپ نے دیکھا, لاہور میں آپ نے دیکھا, انہوں نے اپنے بندوں کو کھڑا کیا, پی ٹی آئی نے وہاں پہ لوگوں نے بری طرح مسترد کیا. آپ کے بیانیے کو لوگوں نے مسترد کر دیا ہوا ہے. کیوں؟ وہ بیانیہ ڈائریکٹ آپ کی ریاست سے ہٹ ہو رہا ہے. جی. آپ لوگوں کو ایندھن کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, صرف اور صرف اپنی ایک کرسی کے لیے. آپ نے میرے ملک کے نوجوانان کو بیرا روی کی طرف لگایا ہے, آپ نے ان کو گالی دی ہے, آپ نے ان کے زبان کو, جو ایک تہذیب اور ایک ہمارا ایک کلچر تھا نا بڑوں کا ادب کرنا, آپ نے اس سے آری کر دیا ہوا ہے وہ معاشرہ. ہمیں ریہیب کی طرف جانا ہے. میں کہتی ہوں آپ کی معیشت خراب ہے, وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. آپ کا ڈالر نیچے گیا ہے, اوپر آ جائے گا, اوپر گیا نیچے آ جائے گا. آپ کی افراط زر جو ہے وہ کمزور ہے, وہ بڑھ جائے گی. اگر بڑی ہے تو کم ہو جائے گی. آپ کی مہنگائی پہ کنٹرول ہو جائے گا. آپ کی ہر سسٹم کے اوپر بہتری آ سکتی ہے. لیکن اگر آپ نے میرے نوجوانان کو خراب کیا, اس کے لیے ہمیں صدیاں چاہیے. ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے, ان کو ریہیبلیٹیشن کے لیے ہمیں وقت چاہیے. اصل نقصان آپ کا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا نوجوان بیرا روی کی طرف جاتا ہے, جس کے اندر آپ کی معاشرتی حوالے سے, آپ کی معاشرتی حوالے سے جب آپ کو نقصان ہوتا ہے. معاشرہ کیسے تشکیل دیا جاتا ہے؟ ایک ہیلدی معاشرہ, اس کی تشکیل کیسے ہوتی ہے کہ جب اس کے افراد مل کر کام کرتے ہیں. جی. تو جب آپ کی جو افراد ہیں وہ ذہنی طور پہ مفلوج ہوں گے. آپ نشہ کر کے ہی صرف مفلوج نہیں ہوتے, جی جی, آپ کسی کی برین واش کرتے ہیں, وہ بھی آپ مفلوج کر دیتے ہیں اگلے بندے کو, کہ اس کو وہ سسٹم میں خرابیاں ہی نظر آتی ہیں, وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا. تو یہ بھی ایک نشہ ہے. میم آپ نوجوانوں کی بات کر رہی ہیں, تو ابھی جو 28ویں امینڈمنٹ آ رہی ہے ترمیم, اس میں آپ ووٹر کی جو ہے وہ ایج 25 ایئرس کر رہے ہیں, تو پھر تو پوری ایک جنریشن کا ووٹ دینے کا حق ہی چھین رہے ہیں. نہیں, اس کے اندر میں یہ سمجھتی ہوں کہ نہ تو ایسا مسودہ آیا, 27th امینڈمنٹ ہوئی, 26th امینڈمنٹ ہوئی, بہت سے لوگوں کی اپنی آراء بڑی قیاس ہرائیاں تھیں. لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اس کو لے کر ہمارے اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلاف بھی پیدا کرنے کی کوشش کی کہ شاید NFC ایوارڈ جو ہے اس میں کچھ چینج آئے گا, صوبوں کو جو اختیارات ہیں اس کو چھین لیا جائے گا,
یا رقوم کی جو منتقلی ہے اس میں شیئر کم کر دیا جائے گا. تو دیکھ لیں 27ویں ترمیم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو اسی طرح اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ نوجوانان کا جو ووٹر کی جو ایج ہے اس کے اندر یہ چیزیں کمیٹی کو بھیجی گئی ہیں, ابھی اس کے اوپر کوئی مسودہ یا لائحہ عمل نہیں بنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک باشعور انسان جس کے شعور کے تقاضے اور جو مجلس شورا کا جو رکن بننے کی جو صلاحیت اور جو اس کے اندر وہ عمر کی حد ہے وہ ووٹر کی بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کم سے کم ایک ووٹر کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر میں یہ ووٹ کر رہا ہوں تو اس کا نظریہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور 18 سال کی عمر میں آپ کا نظریہ آپ کم سمجھتے ہیں, آپ جذبات کے رو میں آ کے بہت سے ایسے فیصلے کر جاتے ہیں جس پہ آپ کا اپنا بھی نقصان ہوتا ہے, معاشرتی حوالے سے بھی اس کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں. تو یہ میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے. اچھا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میں مجلس شورا کا اگر رکن ہے اس کی اہلیت 25 سال ہے تو ایک ووٹر کو بھی اسی طرح سے ہی اس پہ بھی وہی قانون لاگو ہونا چاہیے. تو میم یہ سیاست میں نا ایک نفرت بڑھ رہی ہے, اس کو آپ لوگ کیسے روکیں گے, کیا اقدام کریں گے؟ دیکھیں, سیاسی حرارت جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے وزیر اعظم نے ایک پیشکش کی تھی, ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے بھی, اور ہمارے لا منسٹر صاحب بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. اور ریسنٹلی آپ نے بھی مشیر وزیر اعظم جو ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, انہوں نے بھی سینٹ میں فلور آف دا ہاؤس یہ بات کہی ہے کہ آئیں آپ ماضی کے اختلافات بلا کر آپ مذاکرات کی طرف آئیں. یہ جو پولیٹیکل درجہ حرارت ہے جی, اس کو کم کرنے کے لیے ہم نے اپنا کردار ادا کیا, ہم نے اپنا ہاتھ بڑھائے. بالکل. تو آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی اور آپ مطلب مذاکرات ایک ٹیبل ٹاک پہ آئیں سکتے ہیں؟ دیکھیے, ٹیبل ٹاک جو ہمیشہ ہوتی ہے یا جو آپ کے مذاکرات ہیں وہ کچھ دو اور کچھ لو کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر میں گھر سے سوچی ہوں کہ میں نے یہی مذاکرات کرنے اور اسی پہ بات کرنی ہے, ایسا نہیں ہوتا. عمران خان کی رہائی ہے اس میں. دیکھیے, بات میں نے آپ کو یہ کہا کہ رہائی جو ہے وہ مذاکرات سے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. آپ کے احتجاج سے نہیں ہوگی. جی. آپ 302 کا کوئی مجرم ہے اور وہ اپنے گاؤں سے پنڈ سے ٹرالیاں بھر بھر کے لوگوں کے لیے آئے جی کوٹ لکھپت کے باہر یا اڈیالہ جیل کے باہر, اور وہ یہ کہے کہ جی یہ گاؤں کا بڑا چودھری نمبردار ہے, اس کو چھوڑ دیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, میں آپ سے سوال کرتی ہوں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کا قانون اتنا کمزور ہے کہ آپ جسٹ کچھ چند لوگوں کے احتجاج پہ آپ ایک 302 کا جو مجرم ہے وہ چھوڑ دیں گی؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں چھوڑیں گے نا. ہاں, اگر آپ ارباب اختیار ہوں آپ یہ کام نہیں کریں گے. تو اس طرح ہم بھی یہ کام نہیں کر سکتے جب کہ آپ کا قانون موجود ہے, ٹھیک, آپ کا آئین موجود ہے, آپ کی عدالتیں موجود ہیں. آج وہ خان صاحب کو کہہ دیں کہ یہ بے گناہ ہیں, ہم ان کو بے گناہ مانیں گے. ٹھیک ہے. ہم عدالتوں کا احترام کریں گے, سسٹم کے ساتھ چلیں گے, اور آپ کو سسٹم کے ساتھ چلنا پڑے گا. یہی بات ہم ان کو سمجھاتے ہیں. ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے, اور یہ جن کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں ان کو یہ ابیوز کرتے ہیں. ان کو اپنے ذاتی جو آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ایکس اکاؤنٹ ہے جی, اس پہ آپ کیا کیا الفاظ لکھتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے. آپ کے مشیر کون ہے, آپ کو مشورہ کون دیتا ہے, آپ کو کون یہ چیزیں کہتا ہے کہ آپ جیل میں بیٹھ کر جو باہر ہے وہ پاکستان کے ایسے ادارے کو آپ غدار کہیں کہ جس کی قربانیاں بہت ہیں, جنہوں نے ریسنٹلی آپ کو کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفارتی سطح کے اوپر بھی کھڑا کر دیا. بالکل. آپ کو بنیان المرصوص نے آپ کو بین الاقوامی کمیونٹی میں آپ کا قد بڑا کیا ہے. جی. آج آپ کی بیٹی جو ہے, ابھی غازہ امن کمیٹی میں جو ہم لوگ الحمدللہ گئے ہیں, آپ کو امریکن پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں. آج جہاں پہ انڈیا کی حیثیت تھی اور انڈیا کے لیے اچھے الفاظ استعمال ہوتے تھے, آج وہاں پہ پاکستان ہے. آج آپ کا جو امریکن پریزیڈنٹ ہے وہ انڈیا کی بات نہیں کرتا, وہ پاکستان کی بات کرتا ہے, آپ کی اسٹریٹجی کی بات کرتا ہے, دفاعی نظام کی بات کرتا ہے, آپ کی پولیٹیکل ول کی بات کرتا ہے. جی. تو آپ کہاں سے کہاں کھڑے ہیں.
آج آپ کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدے ہو رہے ہیں, سفارتی سطح پہ آپ کا قد اونچا ہو گیا, آپ کو عالم اقوام نے آپ کی حیثیت کو تسلیم کیا. جی. تو یہ حکومت اور آپ کے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, وزیر اعظم کو کریڈٹ جاتا ہے, آپ کے پولیٹیکل پارٹیز کو کریڈٹ جاتا ہے, آپ کے سسٹم کو کریڈٹ جاتا ہے. اس سے پہلے آپ مجھے بتائیں ہماری یہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہماری یہ سے تھی یا ہمیں اتنا ویٹیج کبھی ملا؟ نہیں. ہمارے موقف کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے. عالم اقوام میں دنیا کے نقشے پہ مٹانے کی کوششیں کی جا رہی تھی. آج آپ کو آپ کے بغیر جو ہے وہ چلتی ہی نہیں ہے. 2009 میں ایک ایشو آیا تھا, آپ پہ الزام لگا تھا, آپ کیا سمجھتی ہیں وہ آپ کے خلاف سازش تھی؟ پہلی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کے اوپر انگلی اٹھانا سب سے آسان کام ہوتا ہے. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے تو پھر آپ کو اس کو فیس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور میں اپنی نشست سے فوری طور پہ الگ ہو گئی تھی. جی. اور میں نے بالکل عدالت کا سامنا کیا تھا, اور وہ ایک پروپیگنڈا تھا, اور وہ میرا خیال ہے کہ اب تو سب کو ہی اس چیز کا معلوم ہے کہ ایک رکن صوبائی اسمبلی ہے, اس کی کردار کشی کرنے کے لیے ایک بہت چھوٹی سی بات پہ, جس پہ معذرت کے ساتھ میڈیا نے بھی جو ہے بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی گئی, لیکن وہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا کچھ بھی نہیں تھا. میم کہتے ہیں اس وقت پارٹی نے پھر آپ کو سپورٹ نہیں کیا تھا. کیوں کرتے آپ؟ یہ تو بڑی بہتر بات ہے. پارٹی آپ دیکھیے جس وقت آپ کسی بھی الزام کی زد میں ہوتے ہیں, جی, آپ کی اگر پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو پھر تو اگر آپ بے گناہ بھی ہیں تو لوگ تسلیم نہیں کریں گے, پھر تو آپ کی بے گناہی بھی ثابت نہیں ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ جب آپ کے اوپر اس طرح سے کوئی مسائل آئیں تو آپ کو اپنی جنگ خود لڑنی چاہیے, بجائے کہ آپ میم کیسے خود لڑی, کیسے اوور کم کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بہت پرانی بات ہے, لیکن اس کے اوپر بہت دفعہ 16 کالمز آئے. جی. اچھا. اور بڑے ریناؤنڈ کالمسٹ نے میرے حق میں لکھا, حق میں آواز اٹھائی, جس میں عطا اللہ قاسمی صاحب تھے, اجمل نیازی صاحب, اور احمد ندیم قاسمی صاحب, اور اس میں آسمہ شیرازی صاحبہ, عرفان صدیقی صاحب, سلیم صافی صاحب, اور بھی بہت سے لوگ تھے جن میں شاید اب نام بھی نہیں لے پا رہی. ان لوگوں نے میرا ساتھ دیا, اور ان لوگوں نے جب انالیسس کیا تو یہ معلوم پڑا کہ فقط ایک محض الزام کے اوپر آپ کسی کو پھانسی کے پھندے پہ نہیں چڑھا سکتے. اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کیا ہے کہ جب کسی کے اوپر کوئی الزام آتا ہے, ہمارا جو معاشرہ ہے جب کسی کے اوپر الزام آتا ہے تو آپ پھر اپنی جو ساکھ کو بحال کرنے میں آپ کو بڑا وقت لگتا ہے. بالکل بالکل. اور اس اثناء میں کچھ خواتین جو ہوتی ہیں وہ بے راہ روی کی طرف چلی جاتی ہیں, کچھ سوسائڈل اٹیکس کی طرف چلی جاتی ہیں, کچھ وہ معاشرتی ناہمواریوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو, ان کی جو پروڈکٹیو کام ہوتا ہے وہ سامنے نہیں آتا. تو میں نے پھر یہ سوچا, میں نے پھر قیدی خواتین کے لیے کام کیا, میں نے جوینائل پہ کام کیا, تو میں نے یہ سوچا, میں نے کہا کہ نہیں, لائف اس کا نام نہیں ہے. اگر آپ کی زندگی میں ہر خیر اور شر, پہلے تو آپ ایک بات واضح کر دیں کہ ہر خیر اور شر اللہ کی طرف سے آتی ہے. جی. اس میں کسی بندے کا کوئی کردار نہیں ہوتا. آپ کی لائف میں آزمائش آتی ہے آپ کو رب کے قریب کرنے کے لیے, بالکل بالکل, شاید وہ کنیکشن اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے, اور انسان وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت سے سیکھتا ہے. میم پھر اتنے سنگین الزام کے بعد دوبارہ آپ پارٹی میں واپس کیسے آئیں, آپ کو ٹکٹ ملا, یہ کیا کہانی تھی؟ ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں میں وہ گھبرایا نہیں کرتے. میرا تو بلیو یہ ہے کہ آپ کی نیت صاف ہے, آپ انسانیت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کا کردار شفاف ہے, تو اللہ تعالیٰ خود راستے کلیئر کرتے ہیں آپ کے. جی بالکل, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑا مشکل ہے خواتین کے لیے کہ ایک ایسی ان پلیزنٹ سچویشن سے گزرنا, اور گزر کر پھر اپنا مقام دوبارہ حاصل کرنا بہت مشکل ہے, ود ڈگنیٹی اور وقار. بالکل. کیا آپ کا وقار مجروح نہیں ہوا کہ آپ نے کسی دوسری جماعت سے جا کے کوئی خیرات کے طور پہ کوئی چیز لے لی ہے؟
اسی جماعت میں وہیں پہ کھڑے رہے ہیں, وہیں پہ نوک کرتے رہے ہیں. تو یہ مستقل مزاجی کے ثمرات ہیں, وفاداری کے ثمرات ہیں. اور خواتین کے لیے واقعی آسان نہیں ہوتا, لیکن ایک طویل جنگ تھی جس کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس کو باوقار انداز سے لڑنا ہے, فیس کرنا ہے. آپ نے اسٹیپ بیک نہیں ہونا, آپ نے اپنے آپ کو رول بیک نہیں کرنا, آپ نے ان خواتین کی آواز بننا ہے جو اس سچویشن سے گزرتی ہیں, جو کہ جسٹ آپ کو صرف اس لیے الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ بہت تیزی سے اوپر جا رہے ہوتے ہیں, آپ کے پاؤں کھینچنے کے لیے آپ کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے, ڈی ویلیو کیا جاتا ہے. تو میں تو کام ہی ان عورتوں کے لیے کرتی ہوں, میں تو آواز ہی ان عورتوں کی بننا چاہتی ہوں اور بنی ہوں. میں تو قیدی خواتین کے لیے کام کرتی ہوں. اب تو خیر میں یہ بہت زیادہ, کیونکہ کچھ چیزیں آپ اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہو کے کرتے ہیں, انسانیت کے لیے کرتے ہیں, آپ کو اس کے لیے کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. میم آخری سوال, آپ کچھ پڑھتی ہیں, پڑھ کے پھونکتی ہیں, تو لوگوں نے یہ جاننے کی بڑی کوشش کی کہ آخر برا وقت جب بھی آیا پہ تو آپ کیا پڑھتی رہتی ہیں, کیا پڑھتی ہیں؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ 2009 میں میرے پہ تھوڑا مشکل وقت آیا, تو مجھے وہ مشکل وقت اب اس لیے نہیں لگتا, وہ مجھے بلیسنگ لگتی ہے کہ اس نے مجھے اللہ کے قریب کر دیا. میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا. جب میں سورہ بقرہ کی ایک آیات ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور اس میں کہ مشکل وقت میں صبر اور نماز سے مدد لو, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہاں پہ یہ بھی لکھا کہ ہم آپ کو آزمائیں گے موسموں کی شدت کے ساتھ, آپ کو پھلوں کی کمی کے ساتھ, اولاد اور رزق کی کمی کے ساتھ. تو جو اس وقت کہے گا, صبر کرے گا اور کہے گا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ رب میں تیرا ہوں اور تیری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو خوشنودی سنا دو, خوشی کی خبر سنا دو, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو بچپن سے میں نعت ہوا تھی, میں قرات کرتی ہوں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے یہ سوز اور آواز مجھے ایک مالک کا تحفہ ہے, لیکن رب کے نزدیک صحیح معنوں میں اسی وقت ہی ہوئی تھی. اور اس وقت میرے دل سے جو انسانیت تھی نا, انسانیت کی محبت, وہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی. اور میں نے قیدی خواتین کے لیے اس وقت کام کرنا شروع کیا جس وقت میں خود بھی جسے کہتے ہیں مشکل میں ہی تھی. تو میرے دل میں ان خواتین کی آواز بننے کا جذبہ پیدا ہوا, اور پھر میں اللہ کے قریب بھی ہوئی. خالق اور مخلوق کی محبت, اس کو میں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت جو ہے نا, وہ اس کی مخلوق کے راستے سے ہوتی ہوئی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. تو پھر بس اس فارمولے پہ کام کیا, پھر آج ادھر پھر ادھر پھر ادھر. اصل میں جو میں سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد میری امی کی دعائیں اور ان لوگوں کی دعائیں جن کی اللہ اور میں ہی جانتے ہیں, اور ان کے ساتھ میرا ایک کنیکشن ہے, بس مجھے وہی دعائیں لگی. تھینک یو سو مچ میم شمائلہ. یہ تھی ہمارے ساتھ میم شمائلہ رانا, اور میری گفتگو کا جو اختتام ہے وہ بہت ہی مثبت رہا ہے. اللہ کے قریب ہوئی ہیں, ان کے ایک زندگی میں ایسا حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا جن کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بڑا کنیکٹ پایا. آئی ہوپ آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا. BNN کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں.